آپ کی یہ جرنی ختم نبوت کے اس سفر میں یہ کب شروع ہوئی اور کیسے کیسے آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں؟ تو اس کا آغاز تو میں نے الحمدللہ 2019 میں کیا، لیکن پاکستان کی اور کینیڈا کے ایک احمدی کو اسلام قبول کرنے میں کیا 60, 70, 80% کامنالٹی یا کتنے پرسنٹ آپ اس کو ویٹیج کریں؟ 70% عوامل تو کم از کم وہ ہیں جو گلوبل ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں جی ان کو آپ احمدی کیوں کہتے ہیں؟ احمدی ان کو کہنا حقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنے لیے ایک لیبل وہ لگا چکے ہیں، اب دنیا ان کو اسی لیبل سے جانتی ہے۔ اگر ہم قادیانی کریں گے تو ایک تو جو سننے والا ہے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ باہر کی دنیا نہیں جانتی کہ قادیانی کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے احمدی یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے جماعت کو چھوڑا، جماعت احمدیہ، ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں۔ اب یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ بچپن سے ان کی ایک برین واشنگ کی گئی ہوتی ہے کہ بھئی جو تمام مسلمان ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، مخالفین جماعت، مخالفین سلسلہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ مولوی، یہ ملا، یہ شاید تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک نوجوان آدمی جو کہ جماعت کا حصہ ہے، اس نے میں انڈر اوتھ انشاءاللہ یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کو جواب دوں اس بات میں، اس نے کہا امتیاز بھائی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن ربا کے قریب ایک دفعہ ایک شخص کو جو ہے وہ مائل ہوا، اس نے کہا کہ اب مجھے میں نے پتا ہے کہ گاندے گا، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو یقین جانی بڑی عجیب بات کہی انہوں نے۔ میں لٹرلی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی اپنے وہاں پہ آسٹریلیا میں، کسی اور شہر میں وہ رہتا ہے، اس کے 5 بچے ہیں۔ یقین کریں کہ میری اس سے بات ہوئی، اس کے اپنے الفاظ تھے کہ امتیاز بھائی میں کیچڑ میں گر گیا تھا، اب میں اس سے تائب ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں جماعت کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن اور دوسری بات تیسر بھائی بہت اہم بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی دہریہ ہو جائے، نہیں، ان کو پرابلم ہے کہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اب سوال صرف ایک ہے، صرف ایک سوال ہے، میں کہتا ہوں عام احمدی اپنے ضمیر سے ایک سوال پوچھے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے کافی وتھ تیسر پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت بڑی خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس پوڈ کاسٹ کو پلان کر رہے تھے تو لکیلی اللہ پاک نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ایک ورلڈ ایرینا کے ایک نمایاں اسپیکر کو پاکستان بھیج دیا، اور یہ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا، اس میں دنیا جہان کے ٹاپکس ڈسکس ہوں گے، بڑی چیزیں ڈسکس ہوں گی، لیکن پرسنلی بھی مجھے اس کے اوپر بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے سوچا کچھ اور تھا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ امتیاز احمد صاحب آسٹریلیا سے آل دا وے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے دورے پہ ہیں، تو ہم نے ان کو درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک آغاز کی جو فرسٹ ایور پوڈ کاسٹ ہوگی اس کافی وتھ تیسر کی، اس میں اپنے کچھ تاثرات اور اپنا جو ورلڈ وائڈ انہوں نے قادیانیت کو دعوت اسلام کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ہمارے ناظرین اس کو جان پائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اس کو اس چیز کے بارے میں سوچنے کا، بات کرنے کا، ڈیفینڈ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیں، اور کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ میرے لیے بھی سعادت ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ساری گفتگو سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے انشاءاللہ، بلکہ بالخصوص قادیانیوں کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں بہت خیر نکلے گی، کیونکہ آج ہم جو ٹاپک لائے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو بہت نفع دے گا۔ امتیاز صاحب، سب سے اہم سوال جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس موضوع کی طرف تو چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جرنی ختم نبوت کے اس سفر میں تحفظ ختم نبوت کے لیے یہ کب شروع ہوئی اور کیسے کیسے آپ اس میں آگے بڑھتے گئے؟ جی الحمدللہ، اس میں جہاں تک تو بات ہے کچھ تیاری کے مراحل کا، اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا، تو اس کا آغاز تو میں نے الحمدللہ 2019 میں کیا، لیکن ان تمام چیزوں کو کسی پبلک پلیٹ فارم پہ لوگوں کے سامنے رکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کیا 2023 سے،
اور اس پلیٹ فارم کا ہم نے نام رکھا دی ڈائیلاگ ود امتیاز. ماشاءاللہ. اس میں ہمارا سوشل میڈیا میں یوٹیوب پہ بھی اسی نام سے ہمارا پلیٹ فارم ہے. جی بالکل. پھر ہم نے کچھ مہینے پہلے اس کو اردو میں بھی لانچ کیا. ہمارا انیشیل تمام کام انگلش میں تھا. ماشاءاللہ. تو ابھی ہم نے دی ڈائیلاگ ود امتیاز اردو کو بھی شروع کیا. اسی نام سے ہم موجود ہے ٹویٹر پہ بھی اور تمام پلیٹ فارمز پہ. تو الحمدللہ یہ قافلہ رواں دواں ہے اور انشاءاللہ جب گفتگو ہماری آگے بڑھے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ ہمارے جو اس میں تجربات ہیں، تاثرات ہیں، جو مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، لوگوں سے بات چیت کی، تو انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے اپنے سامعین سے اور دیکھنے والوں سے. ماشاءاللہ امتیاز صاحب، بہت مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ 2019 سے اس سفر میں رواں دواں ہیں، اور اس سے زیادہ خوشی تو اس بات سے ہوئی کہ آپ کے مختلف افریقن کنٹریز کے اور مختلف یورپین کنٹریز کے بھی سفر ہوئے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ جس کی قادیانیت کو سمجھانے میں اور ایون ان کو دعوت اسلام دینے میں ایک ورلڈ ایکسپیرینس رکھتی ہے. تو اسی بارے میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سے ابھی پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ آپ نے ایک درجنوں قادیانیوں کے قبول اسلام کی وہ جو سٹوری سنائی، کارگزاریاں سنائی، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت اہم معلوم ہوئی اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین ضرور اس کو سنیں. تو پہلا سوال تو یہ ہے آپ سے کہ قادیانیوں کو یعنی احمدیت کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا احمدیت سے اسلام تک کا جو سفر ہے اس میں کون کون سی مشکلات اور رکاوٹیں ان کو پیش آتی ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تیسر بھائی، جی. جزاک اللہ خیر. یہ بہت اہم سوال ہے اور اس میں دیکھیں عوامل تو بہت سارے ہیں. رائٹ جی. چونکہ جب لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے عوامل ہیں، لیکن اس میں جو بڑے عوامل ہیں نا اس کو ہم 3 میں سمرائز کر سکتے ہیں. اچھا. اس میں کچھ تو سماجی نوعیت کے عوامل ہیں، رائٹ. کچھ نفسیاتی نوعیت کے ہیں اور کچھ کا تعلق فکر کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہم ان تینوں کے حوالے سے میں کچھ بات رکھوں گا آپ کے سامنے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ایسے دوست جو اس وقت بھی احمدیت کا حصہ ہیں جی لیکن ان کے دل میں کہیں پہ یہ بات آ چکی ہے کہ لیٹ می ریسرچ، رائٹ. کہ دیکھیں یار کہ کچھ اس میں غلطی کیا پتہ مجھے لگی ہو، تو انشاءاللہ ان عوامل کو ہم جب سامنے لائیں گے تو اس میں وہ خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا مجھے بھی تو یہ باتیں نہیں روک رہی اسلام کی طرف آنے سے. یعنی وہ کو ریلیٹ کر کے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے. چلے اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے سماجی عوامل ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا اور گلوبلی بھی دیکھا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سماجی عوامل وہ بیسیکلی آر دے ڈفرینٹ فرام یورپین کنٹریز، اور یا وہ آپ کے آسٹریلیا میں یا آپ کے کسی اور ملک میں یہ ڈفرینٹ عوامل ہوتے ہیں سماجی کہ یا کچھ حد تک وہ آپس میں کامن ہوتے ہیں اور مشترک ہوتے ہیں؟ اچھا، اس پہ دیکھیں ذرا کچھ تو باتیں ہوتی ہیں لوکلائز، رائٹ. ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میری اپنی اسیسمنٹ ہے، اور کوئی مجھ سے ڈس ایگری کرے اس کا حق ہے، کہ زیادہ تر عوامل وہ ہیں جو گلوبل نوعیت کے ہیں. اچھا جی. یعنی وہی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں بھی کسی آدمی کو روک رہی ہوں گی اور وہی چیزیں ایک کینیڈین کو بھی روک رہی ہوں گی. دیکھیں مثال کے طور پہ، لیکن ان کی ڈیموگرافکس فرق ہے، ان کی ہر چیز کلچر فرق ہے، لیکن آپ نے ایک بڑی جو ہے نا وہ اسٹانشنگ بات کی ہے کہ بیسیکلی وہ آلموسٹ سم تھنگ، یعنی اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اور کینیڈا کے ایک احمدی کو اسلام قبول کرنے میں کیا 60, 70, 80% کامنالٹی ہے؟ کتنے پرسنٹ آپ اس کو ویٹیج کریں گے؟ دیکھیے کوئی ایگزیکٹ نمبر تو دینا مشکل ہے، Right. لیکن اف آئی ہیو ٹو پک اے نمبر، رائٹ. تو آپ یوں کہہ لیں کہ 70% عوامل تو کم از کم وہ ہیں جو گلوبل ہیں. ہیوج پرسنٹیج ہے. ہاں بالکل. 30% آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ ویری کرتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی احمدی رہ رہا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ ہمارے نا بعض دوست کہتے ہیں جی ان کو آپ احمدی کیوں کہتے ہیں. جی. دیکھیے ہمیں ایک بات کو سمجھنا پڑے گا، ہمارا جو الٹیمیٹ پرپس ہے نا وہ ہے ان لوگوں کو اسلام کی طرف واپس آنے کی دعوت دینا. جی بالکل. ٹھیک ہے، اب بھلے یہ حقیقت ہو کہ بھئی احمدی ان کو کہنا حقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ اپنے لیے ایک لیبل وہ لگا چکے ہیں، اب دنیا ان کو اسی لیبل سے جانتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اگر ہم قادیانی کریں گے تو ایک تو جو سننے والا ہے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ باہر کی دنیا نہیں جانتی کہ قادیانی کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے احمدی یہ ہوتا ہے.
تو یہ میں نے پہلے بات کرنی تھی. اچھا اب دیکھیں ذرا, میں کوئی مثال چھوٹی سی اس میں یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک سوشل کاسٹ ہے. جی. جب کوئی آدمی احمدیت سے نکلنے کا سوچ رہا ہوتا ہے نا, جی, تو وہ ایک سوشل کاسٹ پے کرنے کے حوالے سے سوچتا ہے اپنے ذہن میں. مثال کے طور پہ اب اگر ایک خاوند ہے, اب یہ وہ بات ہے کہ جو بہت سارے لوگ جنہوں نے جماعت کو چھوڑا, جماعت احمدیہ کو, ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ مثلا ایک خاوند ہے, اب اس کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی, جی, اس کو بات سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ حقیقت نہیں ہے, جو مجھے بتایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا, حقائق کچھ اور ہیں. اب وہ اسلام کی طرف واپس آنا چاہتا ہے. اب اس کو آگے ذہن میں دیگر مثالوں کو اپنے آس پاس دیکھ کے کہ میری بیوی شاید مجھے چھوڑ جائے, ہو سکتا ہے کہ میرے بچے بھی مجھے نہ ملیں, اور بہت سارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے جو تمام کے تمام جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہے جماعت کے اندر, جی, ان پہ زد پڑے گی. اسی طرح جو انسان کا پورا ایک سرکل ہے, سوشل سرکل, اس کے دوست احباب ہیں, اٹھنے بیٹھنے سارے کے سارے جماعت کے اندر ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو اینی لائف آؤٹ سائڈ آف دا جماعت. لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ کہ ان کا سوشل سرکل بھی تو وہ ایک بالکل ایک بند گلی کی طرح یا ایک اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر مسلمان معاشرے میں اگر رہ رہے ہیں, پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, تو یہ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود بھی یہ سوشلائز نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اور زیادہ مصیبت بن گئی کہ وہ پہلے ہی تقریباً 90% صرف اپنی کمیونٹی میں رہتا ہے, اور مسلمان اگر کوئی جانتا ہوگا تو شاید ایک کولیگ جان لے گا یا ایک کلاس فیلو, اور اس سے بھی چھپایا ہوتا ہے کہ میں قادیانی ہوں, نہیں ہوں. تو اسی طرح جب یہ ان کی سوشلائزیشن پہلے ہی نہیں ہے, تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کیا ویٹیج کریں گے کہ وہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے ابھی مسلمان معاشرہ بھی ویسا قبول نہیں کر پاتا, تو وہ اس مسئلے کو اس کے ساتھ کپل کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, کمیونٹی اپنی بھی چھوڑ دے گی اور میں مسلمان معاشرے میں کیا فٹ ان ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا, اس پہ وہ کتنا زیادہ ویٹیج دیتا ہے یا سوچتا ہے. دیکھیے نا مثال کے طور جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کی سب سے پہلے اپنی فیملی آتی ہے, جی, اس کی تمام فیملی ٹائز اس جماعت سے کنیکٹڈ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کے معاشی معاملات ان مینی کیسز جماعت سے کنیکٹڈ ہیں, اس کا سوشل سرکل تمام کا تمام جماعت سے کنیکٹڈ ہے. اب اس کے علاوہ یہاں تک بھی ہمیں پتہ چلا کہ بعض لوگ جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا, جی, 2 سال تک وہ کسی مسجد میں نہیں گئے مسلمانوں کی. اچھا, کیوں؟ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ یار پتہ نہیں ایکسیپٹ مجھے کریں گے نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا بچپن سے, اب یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ بچپن سے ان کی ایک برین واشنگ کی گئی ہوتی ہے کہ بھئی جو تمام مسلمان ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. اس کے لیے اصطلاحات ہیں مخالفین جماعت, رائٹ, مخالفین سلسلہ, ٹھیک ہے جی, اور یہ مولوی, یہ ملا, یہ شاید تمہارے خون کے پیاسے ہیں. تو ان کی ایک برین واشنگ کی. اب ذرا یہ ایک فطری سی بات ہے نا کہ ایک چھوٹے سے بچہ جب 30-40 سال تک وہ ایک بات سنتا ہوا بڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی وہ چیزیں اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو تمام سماجی عوامل ہیں, ٹھیک ہے, ایک جب بندہ ایک فرد ہے معاشرے کا, ٹھیک ہے, یہ تمام اس سے جڑی تمام باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جب سوچتا ہے کہ اگر میں جماعت سے نکل جاتا ہوں تو میرا کیا بنے گا. ایک نوجوان آدمی جو کہ جماعت کا حصہ ہے, اس نے میں انڈر اوتھ انشاءاللہ یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اللہ کو جواب دوں اس بات پہ, اس نے کہا امتیاز بھائی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے, لیکن اگر میں جماعت کو چھوڑنے کا سوچتا ہوں نا تو میری کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہے جماعت سے باہر, نہ میری فیملی نہ میرا کچھ اور, میں کہاں جاؤں گا. آئی ہیو ٹو اسٹارٹ لرننگ ہاؤ ٹو لیو اگین لائک اے بیبی. اس پہ ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم زیادہ تر پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قادیانی کو صرف پاکستان میں ہے, لیکن ہمارے سامنے یہ بات ایک پیش کی گئی ہے سالہ سال سے کہ وہ بہت آزاد ملک ہے. لیٹ سے کہ کینیڈا یا امریکہ یا جرمنی, تو وہ بہت آزاد ملک ہے. آپ سے ایک بہت اہم ترین سوال یہاں یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر وہاں کا کوئی قادیانی چھوڑتا ہے تو آبویسلی وہاں کا لا اینڈ آرڈر بہت اس کو پروٹیکٹ کرے گا, تو کیا سیم یہی تھاٹ پروسیس اس کا وہاں ہوتا ہے, یا اس کو پتہ ہے کہ بس میں ایک دفعہ نکل گیا تو پھر میرے لیے بیڈ آف روزیز ہے لائف, یا اس کو وہاں بھی اتنے ہی مسائل ہیں. دیکھیں جہاں تک تو اس کے فیملی کے معاملات ہیں کہ ہی مائٹ لوز ہز اسپاؤس, ہی مائٹ لوز ہز کڈس,
وہ تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. ذرا بیوی کی مرضی ہے وہ کہ جی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اگر تم نے چھوڑنا ہے احمدیت کو تو مجھے طلاق دو, ٹھیک ہے, اور بچے تو تمہیں نہیں ملیں گے. جی تو یہ چیز تو ہر جگہ یہ لوگ فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جماعت ان کو وہاں پہ لے کے گئی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے احسان کے نیچے بھی دبے ہوتے ہیں, پولیٹیکل اسائلم ہوتی ہے, اور جماعت باقاعدہ ان کو اس احسان کے نیچے رکھتی ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں یہ تمام جو زندگی تم آج جی رہے ہو نا یہ ہماری وجہ سے ہے کہ تم اس کنٹری سے اٹھ کے یہاں پہ آئے, اب مزے کر رہے ہو. اور سب سے بڑی بات, جاؤ گے پھر واپس پاکستان اور نہ کوئی جاب ہوگی اور صرف بل ہی دیتے رہو گے, تو یعنی وہ یہ والے ہتھ کنڈے بھی پھر یعنی سوچ آتی ہوگی. اب دیکھیں حالانکہ اب جو بندہ وہاں کا نیشنل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کو یہاں سے واپس تو وہی نہیں بھیج سکتے نا, وہ تو وہاں کا نیشنل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک سائیکولوجیکلی بندے کو نا اس احسان کے نیچے ہی رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا, جب تم آئے تھے ہم نے تمہیں اتنی سپورٹ کی, فلاں کیا. میں لٹرلی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی اپنے وہاں پہ آسٹریلیا میں, کسی اور شہر میں وہ رہتا ہے, اس کے 5 بچے ہیں, ٹھیک ہے. ونس اگین جماعت نے تو ایک ہی بات کرنی ہے, مولوی جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جماعت کو خوش نہ کرنا, ہمیں اللہ کو اپنے راضی ٹھیک کرنا ہے نا. یقین کریں کہ میری اس سے بات ہوئی, اس کے اپنے الفاظ تھے کہ امتیاز بھائی میں کیچڑ میں گر گیا تھا, یعنی جب میں احمدی ہو گیا اٹ مینس کہ میں کیچڑ میں گر گیا, بس کوئی نازک ایسے لمحات تھے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کسی وجوہات کی بنیاد پہ, اب میں اس سے تائب ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں جماعت کو چھوڑنا چاہتا ہوں. لیکن مثلا اتنا میرے پہ قرضہ ہے, مجھے جماعت نے اتنے پیسے دیے ہوئے تھے فلاں کام کے لیے, وہ میرے پہ قرضہ ہے. یہ قرضے والی بات ایک نہیں آ گئی, ہاں, اور یہ بہت اہم بات ہے. میرا جو گھر ہے یہ بہت اہم بات, اس کا جو لینڈ, اس کا جو لیز آنر ہے, مارٹگیج بھی, وہ میرا مطلب ہے احمدی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی کا کیا ریئیکشن ہوگا, اچھا, ہاؤ وڈ مائی کڈس ریئیکٹ, حالانکہ اس کے بچے بڑے ہیں, وہ جاب کرتے اپنی. تو اب حالانکہ وہ چھوڑ چکا ہے جماعت کو, اب جماعت کے کاغذات میں وہ ابھی تک احمدی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ حالانکہ اس کو چھوڑ بھی چکا ہے, مگر ونس اگین دا سیم تھنگ, وہ جو سوشل کاسٹ ہے نا اب وہ اس کو روک کے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اس سے کہا, میں کہ دیکھو میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ حقائق ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اور یہ آسان نہیں ہے کہ بھئی کیا پتہ مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑے. لیکن تم یہ سوچو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نوبت نہ لائے کہ تمہیں اپنی بیوی یا بچوں کی قربانی دینی پڑے, ٹھیک ہے, لیکن اگر دینی پڑتی ہے تو یہ دیکھو کہ تم بدلے میں تمہیں مل کیا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن, یعنی دیکھیں نا, نعمت ہدایت, جی بالکل, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی جنت, بے شک, جہنم سے بچ جانا, یار اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اگر یہ جو اصل یہاں پہ میسج وہ کیا ہے کہ اگر تو آدمی جو جماعت احمدیہ کا حصہ ہے اور اس کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچ بھی رہا ہے, جی, لیکن یہ چیزیں اس کے پیر کی بیڑی بنی ہوئی ہیں نا, تو وہ دونوں باتوں کو کمپیئر کرے کہ اگر میں جماعت کو چھوڑ دوں گا what could be the consequences, اس کے کیا مجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی, لیکن ساتھ وہ بھی لے کے آئے کہ مجھے ملنا بدلے میں کیا ہے. اس کے اوپر ایک بہت, اس کو ہم اس جو ڈسکشن ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں ایک بڑی ریپڈلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا بھی کو 15 سال گزرا اور یہ ربوہ آنا جانا, اور قادیانی نوجوان یونیورسٹیز کے بھی لوگ, ان کو جب اسلام قبول کیا تو ان کی چیزوں کو وہ پراپر لائن کرنا, ان کو ایک اسلامی معاشرے کا حصہ بنانا, الحمدللہ پاکستان میں یہ کام کرتا رہا. ایک چیز کا آپ جواب دیجیے گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی جی, ربوہ کے قریب ایک دفعہ ایک شخص کو جو ہے وہ مائل ہوا, اس نے کہا, میری ان سے بات ہوئی, ہمارے اساتذہ بھی بات کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا, تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ اب مجھے میں نے پتہ ہے کہ گاندے گا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے. تو یقین جانی بڑی عجیب بات کہی انہوں نے, اور وہ آپ کی وہی سماجی بات کو اور کھول کے بیان کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ پتر میری 3 تیاں نو طلاق ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک سماجی ایک ہے بیریئر ہے, تو اس کو بھی تھوڑا ایڈریس کریں کہ آبویسلی آپ کے سامنے ایسے بھی درجنوں لوگ ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو عبور کر کے پھر بھی اسلام قبول کیا, اور انہوں نے ہر چیز پے بھی کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو 2 ادھر کیٹیگرائز ہے, ایک وہ بندہ جو انڈیویجول ہے, اس کو بھی سماجی بیریئر ہے, اور ایک وہ بندہ جس کی 3 بیٹیاں بھی بیائی ہوئی ہیں, آگے 2 4 بچے ہیں, وہ کیا ڈیپتھ میں اتر کے سوچتا ہوگا کہ میں کیا کروں گا تو کیا ہو جائے گا. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا
کہ اس سماجی فیکٹر کو ریپ اپ کرنے سے پہلے آپ کو ایک ان کو ایسی وہ ایک بات بتا دے یا ایک ایسا بوسٹ اپ کر دے کہ بھئی وہی والی بات کہ سب کچھ مل رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. تو اس معاملے میں قادیانی کو تھاٹ پروسیس آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اچھا، پہلی بات تو ہے کہ جتنی آپ نے یہ باتیں کی یہ سارے حقائق ہیں. جی میں خدا کی قسم ذاتی طور پہ ابھی اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مختلف کنٹریز میں وہ رہ رہے ہیں. رائٹ. ان کی یہی وجوہات ہے بچیوں کو طلاق والی. بالکل صحیح. یعنی یا تو بچیوں کو طلاق ہو جائے گی یا میری بچیاں مجھ سے کٹ آف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ بالکل یہ اور دیکھیں نا ابھی جو احمدیہ میں سن رہا ہے یا سنے گا جی ان کو پتہ یہ تمام حقائق ہیں. بالکل ایسے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ان کے گرد و پیش میں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے. کہ اسے اخراج جماعت جس کو بولتے ہیں، اخراج جماعت کے بعد یہ قیمت ادا کرتے ہوئے لوگوں کو وہ دیکھ چکے ہیں. جی. اور جماعت جو ہے وہ آن پرپس ان لوگوں کو نشان عبرت بناتے جو جماعت چھوڑتے ان کی ہیں. مجبوری ہے. کیوں؟ یہ ایک کلٹ کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ بھئی باقی لوگوں کے لیے ایک ہوا کھڑا کرو کہ دیکھو وہ فلاں نے چھوڑی تھی نا، کیا وہ اس کے ساتھ پھر. تو دیکھیں جو ان کو نصیحت کی آپ نے بات کی، میں صرف ایک بات کروں گا، ہم اس بات کا انکار بالکل نہیں کر رہے کہ بہت بڑی سوشل کاسٹ ان کو پے کرنی پڑ سکتی ہے. رائٹ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. ہماری بس ایک درخواست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سائے میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا. یہ وہ اجر بھی تو دیکھے نا. جب وہ اجر اور جو ارننگ اس کے بدلے میں ہے اس کو کریں گے، ایک پلڑے میں رکھ کے دیکھیں گے نا، پھر کاسٹ کو دیکھیں گے تو اللہ کی قسم یہ کاسٹ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں بندہ خود خوشی سے تمام برداشت کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی ان موسٹ آف دا کیسز دے اونلی لک ایٹ دا کاسٹ. جی ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، اس کے ساتھ ہم اس کو کپل کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو سماجی فیکٹر ہے یہ تو اس کا اینڈ رزلٹ ایک آ رہا ہے سامنے کہ اگر کوئی اس کو 1 سال سے سوچ رہا ہے، لیٹ سے نا، اگر کوئی قادیانی وہ اس کو 1 سال سے سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 6-7 ماہ بعد تو شاید کوئی نفسیاتی مریض نہیں بن جاتا ہوگا کہ حق بالکل آشکار ہو گیا ہے اور وہ اندر سے اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو قبول کر لو. لیکن یہ سارے فیکٹرز ہیں تو اب وہ اس کو ایک نفسیاتی پرابلم بھی کھڑی ہو گئی، یعنی سماجی تھی اب نفسیاتی بھی ہو گئی. تو نفسیاتی جو اس کے فیکٹرز بنتے ہیں اس کو اب آپ کچھ الیبوریٹ کریں اور کچھ بتائیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے قادیانیوں کا اس بارے میں ورلڈ وائڈ، تو اس میں آپ نے کیسے نفسیاتی مسائل پائے اور کیا آپ جو لوگوں نے ان کو عبور کیا تو انہوں نے کیسے عبور کیا اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ یہ تینوں باتوں پہ آپ بات کیجیے. دیکھیں نا، اب وہی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کو حق بات سمجھ آ گئی ہے، جی اللہ نے اس کے اوپر حق کو آشکار کر دیا، اس کو حق کی معرفت حاصل ہوگی، اب اس کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے اس حق کو قبول نہیں کر رہا، ہی اور شی از گوئنگ ٹو لیو اے ڈوئل لائف. ایک دوہری شخصیت بنتی ہے اس سے بندے کی کہ اندر میں کچھ اور چل رہا ہے، باہر پبلک میں کچھ اور فیس لے کے چل رہا ہے. تو اس حق کو قبول نہ کرنے کی ایک بہت بڑی کاسٹ ان کو ان اینی کیس ادا کرنی پڑے گی. تو یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ بھی سب سے ہائی لیول کی ہوگی اوبیسلی کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف جو ہے وہ باطل ہے. تو پھر اس کو وہ کیسے اس کا جو مقابلہ کرے، کیسے اس ویکچر سے باہر آئے، اس کے لیے کیا آپ اس کو ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے احمدی حضرات جو اس تمام سے گزر رہے ہیں، میری سب سے درخواست ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. میں ایک نام لے دیتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ایک مرتبہ نہ کچھ وقت نکال کے پڑھ لیں کہ جن سوشل کاسٹ اور فلاں کاسٹ کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، آپ کو لگے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. لیکن آگے دیکھیں پھر بات، آج جو آدمی بھی سیرت سے واقف ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مدینہ کے اندر جو انقلاب برپا ہوا ہے اس میں کہیں پہ آپ کو ملے گا فاؤنڈیشن کے اندر جو محنت ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، انہیں کاسٹ تو ادا کرنی پڑے گی. وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑنے کی کاسٹ کیا ہے. اگر حق کو جاننے کے باوجود نہیں چھوڑو گے نا تو تمہیں کاسٹ پھر بھی ادا ہو سکتا ہے، نفسیاتی کاسٹ. جی. ایک دوہری شخصیت، بالکل ڈپریسڈ، انگزائٹی. کیوں؟
اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی, نعمت ہدایت, بے شک, جو اللہ نے تمہیں دینے کا فیصلہ کر دیا تھا, ماشاءاللہ, اب تم اس کو دھتکار رہے ہو, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, تو پھنس گئے نا. جی بالکل. تو ان کو دیکھنا یہ پڑے گا ہم یا یہ ہیں یا یہ ہے. لیکن صحابہ کرام کو جب وہ زندگی کو ان کو جب پڑھیں گے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے وہ فیملی سے بھی کٹے, ان کے کاروبار بھی چلے گئے, لائف سٹائل بھی چلے گئے, لیکن جب تک یہ دنیا رہے گی لوگ پڑھیں گے کہ مصعب بن عمیر کون تھے. اچھا, اس کا ایک اور بھی ہم نے دیکھا ہے, پاکستانی ورژن دیکھا ہم نے اس کا, کہ جو قادیانی حق کو اچھی طرح جان لیتے ہیں اور دل میں مان لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے سماجی یا کسی اور فیکٹرز کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوتے, تو اکثر انٹینگلڈ بٹوین اسلام اینڈ قادیانیت کے ایک ایج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کو ڈوگمیٹک ان کے ہو جاتے ہیں, یا ایتھیسٹ بہت ہوتے ہوئے قادیانی دیکھے, کیونکہ اوبیسلی اس کو تو وہ جان گئے کہ وہ تو حق ہو ہی نہیں سکتا, اور حق کو قبول نہیں کر رہا کہ قربانی دینی پڑے گی. تو یہ جو بیچ میں لٹک کے پھر ایتھیسٹ رہتے ہیں یا کچھ رہتے ہیں, یہ ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ اچھا دیکھیں, اب اور یہ ہے بھی تعداد میں بہت, آپ کا ایکسپیرینس تو زیادہ ہوگا ورلڈ وائڈ. اچھا دیکھیں, ایک تو نا بہت احترام سے ایک عرض کرنی یہ کہ ہم دیکھیں جو بات چیت کر رہے ہیں نا اس پہ ٹھنڈے دل سے ہمارے احمدی حضرات غور کریں اس بات کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ویسے ہی دہریت کا شکار ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی معجزات کے حوالے سے ان کے مذہب میں جو بات سکھائی جاتی ہے جی, یا جو دیگر چیزیں ہیں وہ آلریڈی وہیں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو ایک گروپ ہے نا کہ جو حق کو قبول نہیں کر رہا, آپ کی بات بالکل درست ہے, ان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی دہریت کی طرف ہی جاتی ہے. جی بالکل. یا تو وہ متشکک بن جائے گا, ایگنوسٹک. لیکن ایک یہاں میں سوری ادھر روک کے یہ بات پوچھنا چاہوں گا, لیکن یہ جو قادیانی کلٹ یا جماعت ہے, یہ پھر اس دہریے والے کو قادیانی ہی کاؤنٹ کر کے تو اس میں کیوں راضی ہے؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے نا, بالکل ان کے کام کا تو اب وہ نہیں رہا, لیکن پھر بھی وہ اس کو قادیانی کاؤنٹ کر کے دنیا کو یہی دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے. جبکہ اگر اس کا اگر سروے کیا جائے تو میرے خیال سے بڑے شاکنگ قسم کے فیکٹس ہمارے سامنے آئیں گے کہ یہ یورپ میں اور امریکہ میں اور انٹرنیشنلی جو قادیانی نوجوان نسل ہے وہ اس سے اتنا متنفر ہے ان کی فکر سے, جس پہ ہم آگے بات بھی کرتے ہیں. تو اب وہ دہریت پہ کھڑی ہے, لیکن قادیانی مزید ہے جماعت کہ وہ اس کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے نمبرز بڑھ رہے ہیں. اچھا دیکھو, اس میں نا تیسرا بھائی دو چیزیں ہیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو فار آل پریکٹیکل ریزنز وہ دہریت میں جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو اناؤنس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ جو پہلی ہم نے بات کی ہے کہ یار کون یہ سارے چکر جھیلے گا کہ بیوی جائے گی, بچ ٹھیک ہے, بس کاغذات کے اندر ادھر ہی رہو, زندگی اپنی گزارو, بس ٹھیک ہے, سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ اسی یعنی وہ ڈاٹا کے اندر ادھر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں, کمفرٹ زون ان کے پاس رہے گا نا, اس کے اندر رہیں گے, یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے تو بالکل دوسری, یہ صحیح بات ہے. اور دوسری بات تیسر بھائی بہت اہم بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی دہریہ ہو جائے, نہیں, ان کو پرابلم ہے کہ مسلمان نہ ہو جائے. قسم سے. ہاں بالکل, یہ میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتا رہا ہوں. یعنی ان کے لیے تکلیف کا باعث تب ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اسلام میں واپس آ جائے. دہریہ بننا ان کے لیے کوئی پرابلم کیوں, ان کو اس بات کا پتہ ہے. جی آپ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ چندہ پھر بھی دیتا ہے دہریہ ہو کے. اصل گیم تو چندے کی ہے نا, جب چندے پہ زیادہ نہیں پڑ رہی تو پھر بلا سے جو مرضی بن جائے, بس مسلمان نہ بنے. اچھا, اس میں نا ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں, اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اپنی ویڈیوز موجود ہیں میڈیا کے اوپر, کہ ابھی انہوں نے اپنی چندے والی پالیسی کو بھی کسی حد تک نرم کیا ہوا ہے. اچھا, یعنی اگر کوئی بندہ چندے نہیں دے رہا اس کو یہ ریمائنڈر تو بھیجتے ہیں. اب یہ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی ٹھیک ہے, اس کو یہ ریمائنڈر تو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کا چندہ پینڈنگ ہے فلاں 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 فلاں, لیکن اس کے اوپر نا تھوڑا سختی نہیں کر رہے ہوتے آج کل, یہ خاص طور پہ ویسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کم از کم نا کاغذات میں, تعداد میں, اسٹیٹسٹکس میں حصہ تو رہے نا ہمارا, کبھی نہ کبھی دے ہی دے گا. یا ایسی ڈیلز بھی کر لی جاتی ہیں کہ یار تمہیں تمام پچھلا معاف جو تم نے دے دیا 2 سال, اب آگے سے بس دے دینا. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیل وہ کر لیتے ہیں. یعنی اصل بات اس میں ڈیلز بھی ہیں. اصل دیکھیں, اس پہ پھر کبھی پروگرام کریں گے آپ سے. دیکھیں اصل تیسر بھائی بات یہ ہے, جوکس اسائڈ, ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ ایک احمدی اس بات پہ غور کرے, اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ایک زکوٰۃ کا نظام رکھا. بالکل ایسے ہی.
اور وہ بھی اس کے لیے بھی شرائط موجود، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کب دینی ہے کسی نے. جی بالکل. یار اس کے متوازی چندے کا نظام آیا کہاں سے ہے؟ اور وہ بھی 50 کے یا 40-40 پلس چندے. ہاں، اور اس کو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اسلام کے اندر صدقہ دینا ہے، خیرات دینا ہے. بھائی صدقہ اور خیرات بندہ اپنی مرضی سے خوشی سے دیتا ہے. جی. دونوں سے زبردستی جو بات دیجیے وہ صدقہ خیرات تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو آپ تاوان اس سے وصول کر رہے ہیں. خلیفہ کی خوشی کا جو چندہ ہو اس کو تو نہیں صدقہ خیرات نہیں. تو آپ نے جو بات کی نا کہ کیا وہ لوگ چندے پھر بھی دیتے رہتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے اب جماعت کے اندر جو جماعت انہیں چھوڑی نہیں ہے لیکن چندے بھی نہیں دے رہی ہے، اور ان کے چندے کم ہوئے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کے اندر جہاں سے ان کے چندے مین اکٹھے کرتے ہیں وہ چندے بھی کم ہوئے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا بھی، وہ بھی کم ہوئے ہیں. تو اب آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ فکری جو فیکٹرز ہیں وہ کتنا رول پلے کرتے ہیں کہ قادیانی کو روکے رکھتے ہیں اور قادیانی اسلام میں داخل نہیں ہوتا؟ دیکھیں اگر تو فکری سے آپ کی مراد یہ ہے عقائد جی بالکل، عقائد اور نظریات. ٹھیک ہے، تو اس کی تیسر بھائی میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ بھی ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر لیں اس بات، اور آپ خود بھی جانتے ہیں، خود آپ کی اتنی عرصے تک یہ فیلڈ چلتی آ رہی ہے، اس بات پہ کنسنسس ہے. ایک عام احمدی کو احمدی آئیڈیالوجی، نظریات اور عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے. احمدیت، تو پھر یہ جو اتنی ٹریننگ چل رہی ہے وہ کیا چلتی ہے؟ دیکھیں وہ تمام ٹریننگ چلتی ہے ڈسیپشن کریٹ کرنے کے لیے، ایک دھوکہ دہی کے. دیکھیں میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. جی جی. آپ کوئی مسئلہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، احمدیت کا ایک اصل مذہب ہوگا جو اس کی کتابوں میں موجود ہوگا. اچھا. اور اسی مسئلے کے اوپر ایک عوام الناس میں دیا گیا پبلک نیریٹو ہوگا، عوامی بیانیہ. میں آپ کو سمپل سی مثال دے دیتا ہوں. دنیا پوری میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی جو حدیث میں آ گیا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو ہمارا کلمہ، جو ہمارے والی نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، وہ مسلمان ہے. اور دیکھو ہم تو یہ تینوں کام کرتے ہیں اور ہمیں مسلمان کافر قرار دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ کی ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، بھلے وہ آپ کے بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی ہوں، بھلے ان کے فرزند جو کہ دوسرے خلیفہ بنے ان کی جماعت کے، بشیر الدین محمود جن کو مسلم موعود کہتے ہیں، بھلے وہ ہوں، بھلے مرزا صاحب کا جو دوسرا بیٹا تھا بشیر احمد ایم اے ہو، ان تمام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، بھلے اس کا نام بھی نہ سنے ہو اس نے، وہ بندہ کافر ہے اور پکا کافر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کا اصل مذہب ہے. پبلک میں کیا ہے کہ دیکھو جی ہمیں تو کافر قرار دے دیا، ہم تو حدیث والے تینوں کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھو مسلمان ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ صرف ایک مثال ہے، اور ایک عام احمدی کو تکفیر کے معاملے میں یہ ورژن دیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل کہ جی ہم تو مسلمان کی حدیث کی تعریف پہ پورے اترتے ہیں، لیکن ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے، اصل مذہب کیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مان رہے، which is majority, بالکل close to 2 billion people، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے پکے کافر ہیں. بالکل. لیکن یہ پبلک نیریٹو نہیں ہے. جی. آپ کوئی بات اٹھا لیں، کوئی بات اٹھا لیں، سب کچھ وہی ہے. تو اصل بات کہ جماعت کی اکثریت، اس کمیونٹی کی اکثریت جو ہے وہ اصل عقائد اور نظریات سے واقف ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ سمپل سی مثال دیجیے گا. انشاءاللہ بالکل سمپل. دیکھیں میری ملاقات بہت سارے احمدیوں سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جماعت احمدیہ کے اندر نسل در نسل ہم اس میں موجود ہیں، ہمارے پردادا دادا اب ہم موجود ہیں، ہمارا باپ اس میں تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بالکل کبھی نہیں بتایا گیا، نہ ہمیں پتہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 2 مرتبہ مبعوث ہونا تھا. ایک مرتبہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذ باللہ ایک مرتبہ بطور مرزا غلام قادیانی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ روحانی خزائن کا والیوم نمبر ہے 17، اس کے اندر ایک کتاب ہے تحفہ گولڑویہ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں. کوئی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہوں، اس میں کسی بات کی کوئی تحقیق کرنا، ہم آپ سے رابطہ کرے جی. ہم سے رابطہ کرے، حوالہ دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس کتاب میں مرزا نے بنیادی مقدمہ یہ پیش کیا. اب ظلم کی انتہا دیکھیں ذرا.
اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو مکمل کر کے نہیں گئے نعوذ باللہ، جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا. ان کا جو فرض، اس کے الفاظ جو ان کا فرض منصبی تھا اس کو مکمل، وہ کیا تھا کہ جناب وہ پوری دنیا میں اس ہدایت کی اشاعت کر دینا. ٹھیک ہے جی. چونکہ اس وقت وسائل نہیں تھے تو یہ کام نہیں کر کے گئے. اب میں آ کے دوسری بعثت کے طور پہ یہ کام کر رہا ہوں. اب کسی احمدی کے لیے نو میٹر ہاؤ کمیٹڈ ہی اور شی از، رائٹ، یہ بات وہ نہیں مان سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نامکمل چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جائیں. لیکن مرزا غلام قادیانی نے یہ بنیادی مقدمہ پیش کیا کہ میں دوسری بعثت ہوں، اور گیس وٹ، جماعت احمدیہ نے کہا کہ یہ جماعت احمدیہ کا اصل الاصول ہے. اچھا، یعنی اٹ از دا ایسنس آف آل پرنسپل. وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، مسیح موعود محمد است و عین محمد است. نعوذ باللہ، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. ان کے کہتے ہیں جی کہ مسیح موعود یعنی مرزا صاحب وہ محمد ہیں، نعوذ باللہ، اور عین محمد ہیں. اب ہم نے جب یہ باتیں ان کی عوام کے سامنے رکھی، اب وہ بجائے کہ تحقیق کریں، جی، دے آر ان ڈینائل. کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بات وہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو آپ وسلم کے غلام تھے. اب ان کو کیا بتایا گیا؟ اب وہ تو ساری غلام زندگی تھے. آپ دیکھیں نا کہ جس نے 30 سال جو ہے کتابوں میں یہی عبارات دیکھی ہے کہ وہ غلام تھے، عاشق رسول تھے، تو آبویسلی اس کو وہ اتنا کوئکلی تو اس کو یہ ہضم بھی نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ بہت اہم بات ہے، اور مجھے اپنے جو ختم نبوت کے اس آگاہی کے کیریئر میں آپ یقین جانیے کہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف ہم نے لیکچرز دیے، اور لیکچرز میں یہی ہوتا تھا کہ ہاف اس کا پورشن ہوتا ہے ختم نبوت اس کی فضیلت سمجھو، اور ہاف پورشن ہوتا ہے کہ اس کے کفری عقائد کیا ہے. تو تقریباً زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں. تو میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں تو کبھی کسی کراچی کے ڈاکٹر نے، کبھی کسی بی ایس کے لڑکے نے مجھے اس طرح انہوں نے کہا کہ تیسر صاحب یار آپ نے ہمیں سلائیڈز میں ان کے اپنے اوریجنل سکینز جو ہے وہ دکھائے ہیں، اور آپ نے 15 دکھا دیے، اور یار یہ تو 2 دیکھنے کے بعد ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو وہ جو قادیانی نسل ہے وہ ان ساروں کو ان کے گھروں میں پڑھی ہے، دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، وہ کیسے اس یعنی کہ اس فکر کے ساتھ جو ہے وہ پھر بھی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ وہ اٹیچ رہتے ہیں. یہ $1 ملین کویشچنس مجھے بھی ذاتی طور پہ بہت تنگ کرتا رہا کہ بھائی اتنی واضح دیکھنے کے بعد تو ود ان اے فرکشن آف سیکنڈ اس کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو نظریات اور عقائد ہے یہ اسلام کا یعنی کسی صورت ہو ہی نہیں سکتے. اس سوال کا جواب دے، کیونکہ مجھے یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے بالخصوص کالج یونیورسٹیز میں. اچھا دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ واقعتاً سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے پھر یہ لوگ وہاں پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے جواب دے دیا، اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ تمام کی تمام باتیں کتابوں میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک، یہ ہے بنیادی وجہ. ان کی لا علمی اس کو یہ کلٹ استعمال کرتا ہے اور ان کو ریٹین کر کے رکھتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عام احمدی کی رسائی ان عبارتوں تک ہو جائے، وہ کسی مسلمان عالم کی، کسی دائی کی بات کو سن لیں جی، تو اس کے باوجود بھی ایک اور پرابلم شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ جماعت مسلسل ایک چیز ان کو بچپن سے بتا رہی ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے. اچھا، یعنی باوجود اس کے کتاب میں سامنے چیز موجود ہے، اس کو دکھائی جا رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی جو کچھ یہ تمہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کے تو معنی فلاں فلاں ہے، یعنی اس کی بہت کوئی دور کی تعویل کر کے اس کو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کر. کیوں؟ ایک عام احمدی اور مسلمانوں کے درمیان کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے جو سسٹمیٹیکلی جماعت احمدیہ نے کریٹ کیا کہ تاکہ اول تو یہ ہماری بات سنے نا، اگر کبھی ان کے کان میں کوئی بات پڑ جائے تو اس کو یہ مانے نا. میجورٹی آف جو ہے نا احمدیز دے آر ان ڈینائل کہ کتابیں یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور جو پھر ان کو کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں وہ اس بیانیے کے باعث جو جماعت نے ان کو دیا کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. کیا قادیانی اتنا سادہ ہے، نیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے، سینکڑوں پروگرام ہیں اور وہ سارے ثبوت حاضر ہیں ان کے سامنے. جی اب ان کے لیے صرف ایک سمپل سی راہ ہے کہ وہ گھر جائیں، اس کو کراس میچ کریں، کراس چیک کریں، اور اس کے بعد اگر 10 نہیں
صرف ایک یا دو گستاخی اگر ثابت ہو جائے تو کیا اس کے بعد بھی مرزا قادیانی کو کچھ ماننا چاہیے؟ اس کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکری طور پہ کوئی 99.99% قادیانی اس کو دل سے ڈینائل کر چکے ہیں، لیکن وہی سماجی اور وہی نفسیاتی اور ہائے یہ میرے سے چلا جائے گا، یہ چھن جائے گا، یہ فیکٹر ہی زیادہ ویٹیج میں اوپر آ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر اپنی گفتگو کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ نتیجہ ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ ایک عام احمدی کو جو چیز جماعت کے اندر روک کے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ کتاب و سنت کے دلائل نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ یا نفسیاتی فیکٹرز ہیں یا سماجی فیکٹرز ہیں، یہ تو بہت طے شدہ ہے۔ ٹھیک ہو، ابھی جس بات کو ہم نے ٹچ کیا کہ فکری حوالے سے، تو اس میں ہم نے کہا کہ بھئی وہ پہلے تو لا علم ہوتے ہیں، جب بتاؤ دے گو ان ڈینائل کہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہمیں تو بھائی بتایا گیا کہ مرزا صاحب تو غلام احمد تھے، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے، اچھا بالکل بالکل ایسے ہی۔ اب ہمارے علماء ان کو ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اور ہم بھی ان کو یہی بات کہیں گے کہ زندگی میں نا صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ وہ باتیں جو مسلمان اپنے مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی کھلے ذہن سے تحقیق کر لیں، بھلے آپ نہ مانیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک بار تحقیق کر لیں۔ بہت اچھا پوائنٹ، اور ہم نے تیسر بھائی، میں بہت اس بات کو یوں کنکلوڈ کر دیتا ہوں نا، بہت اچھا پوائنٹ، تیسر بھائی میں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اور عدنان رشید بھائی جو ہمارے ہیں، عدنان رشید بھائی اس پورے قافلے کے امیر ہیں، سلار ہے جی، وہ روح رواں ہیں، بہت خوب، ہم سب ان کے چھوٹے چھوٹے سپاہی کے طور پہ اس بڑے کاز کو لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ مزید برکتیں دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ثمر آور کرے۔ اب دیکھیں ذرا، میں نے اور عدنان رشید بھائی نے آن ریکارڈ یہ بات کی، میں نے کہا دنیا کی کسی کورٹ میں ہمیں لے جاؤ، ہمارا ایک مقدمہ ہے اور ہم اس کو انڈر اوتھ بیان کر رہے ہیں اور کسی کورٹ میں جانے کو تیار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بہت خوب، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ شرابی تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من، اور ان کے کنجریوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اب میں کہتا ہوں ہمارے گلے پائپ پڑنے کی بجائے یار ہمیں کہیں لے جاؤ بالکل ہی، جہاں پہ کوئی ہماری بات بھی سنے اور آپ کی بات بھی سنے، فیصلہ کر دے۔ اصل ہو کیا رہا ہے کہ کبھی بھی نا تاریخ میں ہو چکا ہے بائی دا وے کہ جب ایک ایسا آدمی بطور جج مقرر کر دیا گیا جو نہ مسلمان تھا نہ احمدی تھا، بالکل، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ان مناظرے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، ہمیشہ ہوگی، ہمیشہ ہوئی ہے، جی ایسے، اور میں کہتا ہوں کہ آج دوبارہ کر لو، نہیں وہ کیوں کریں گے، ہاں، ان کو پتا ہے کہ تاکہ دیکھیں کیوں جو آپ نے بات کی نا، تاکہ ہم ایک عام احمدی کے سامنے مقدمہ کو ثابت کر دیں۔ اب سوال صرف ایک ہے، صرف ایک سوال ہے، میں کہتا ہوں عام احمدی اپنے ضمیر سے ایک سوال پوچھے بہت خوب، کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس شخص کو آپ نے اللہ کا نبی تسلیم کیا ہوا ہے، جس کے پیچھے آپ نے اپنے جنت کو جہنم کا فیصلہ لگا دیا ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ شخص یہ دونوں باتوں میں ایمان رکھتا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے، نعوذ باللہ، اور ان کے تعلقات تھے کنجریوں کے ساتھ، نعوذ باللہ، مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ گند، یہ غلاظت آپ کے سامنے ہمیں رکھنی ہے۔ اب تحقیق کر لیں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کیا پھر بھی آپ احمدیت میں رہیں گے؟ اور اگر ثابت نہ ہو ہم آپ کے مجرم ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ خود بتائیں آپ ہمیں، ہم نے تو اپنا سب کچھ ٹیک پہ لگا دیا نا، بالکل جی، بالکل، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ امتیاز صاحب آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ آج کے اس پروگرام میں مجھے اپنے 15 سال کے سفر پہ رہنے کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج پہلی دفعہ مجھے کلیئر ہوئی ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ میں آج کے بعد قادیانیوں سے جب بھی دعوت اسلام میں ان سے میری کوئی انٹریکشن ہوگی تو آپ یقین جانیے کہ میں اپنے آپ کو اس شوز میں پٹ کروں گا کہ بھئی میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میری بیٹیوں کو بھی طلاق ہونے سے ہو سکتی ہے، میرا گھر چھن جائے گا، میں سڑک پہ آ جاؤں گا، میرے بچوں کو اوپر کوئی چھت جو ہے وہ چھن جائے گی۔ تو یہ فیکٹرز، اور پھر اس کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی مریض بھی سمہاؤ بچ چکا ہوگا کہ وہ اگر اتنے سال سے وہ ابھی حق کی تلاش میں ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے ایک اتنی بڑی چیز دی ہے کہ جب تک تحفظ ختم نبوت کے اس مشن کاز پہ رہیں گے
ہم آج کے بعد قادیانیوں کو یہ لیوریج دیں گے کہ ہم ان کی اس چیز کو پہلے ایڈریس کریں کہ بھئی آپ کو یہ آپ کے سماجی اور آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ان کو ہم آگے ان کفری عقائد سے نکالنے کی دعوت دیں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس سیر حاصل گفتگو کے بعد میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ سب سے پہلے میں سلوٹ کرتا ہوں اس کائنات کے تمام قادیانیوں کو کہ جنہوں نے اتنی بڑی نفسیاتی جنگ جیتی، اور جنہوں نے اتنی بڑی سماجی جنگ جیتی، اور جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر وہ مسلمان معاشرے کا حصہ بنے۔ اب بلیو یو می کہ ہم یہاں بیٹھے اس کو ایکنالج نہیں کر سکتے، اس کو اسیس نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو میں ونس اگین ان سب کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا اس کو قبول کیا۔ اور دوسری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بھی جب کولیگز میں یا آپ کے کوئی ہمسائے میں کوئی قادیانی رہ رہا ہے تو آپ بھی مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں ختم نبوت کی، ان کے شعبہ دعوت اسلام کے ساتھ جڑ کر ان کی نفسیاتی اور ان کی فکری اور ان کی جو سماجی پرابلمز ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے اوپر محنت کریں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ایسے ہی کسی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور ہم مل بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم کیسے اس کے لیے اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں اور کیسے ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔